خواتین حضرات، قوت پاکستان کے پلیٹ فارم سے نسیم خان کا سلام۔ سال 2011 آج اپنے اختتام کو پہنچا۔ پاکستان کے لیے 2011 بہت اچھا نہیں رہا۔ ملک سنگین بحرانوں کا شکار رہا۔ اندرونی اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے ترقی کی رفتار بہت سست رہی۔ ایک طرف ملک میں بجلی گیس کی شدید قلت نے معیشت کو بری طرح متاثر کیا، جس سے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا اور عوام کی اکثریت مالی اور معاشی بدحالی کا شکار ہوئی اور احتجاجاً سڑکوں پر نکل کر توڑ پھوڑ اور حکومت کے خلاف نعرے بازی میں مصروف ہو گئی، مگر حکومت پر کسی عوامی احتجاج کا کوئی خاطر خواہ اثر نظر نہیں آیا اور روز افزوں مہنگائی میں شدت آتی گئی، عوام کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی اور حکمران اپنی سیاسی جوڑ توڑ میں قومی دولت لٹاتے رہے۔ ایک طرف بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی اور گیس کی قلت کی وجہ سے عوام مالی مشکلات میں گھری رہی، تو دوسری طرف ڈیوڈ ڈیوس اور ڈرون حملے جیسے واقعات نے عوام کو شدید ذہنی اذیت کا شکار کیا۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ملک چاروں طرف سے افراتفری کا شکار رہا۔ موجودہ اور پچھلی حکومتوں کی ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے ملک نہ صرف بیرونی دباؤ کا شکار رہا بلکہ خارجہ سطح پر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی بہترین مثال پاکستان پر تسلسل کے ساتھ ڈرون حملے، پاکستان میں اسامہ بن لادن آپریشن، ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتل کی رہائی اور حساس نوعیت کی فوجی چھاؤنیوں پر نیٹو حملے کی وجہ سے فوجی جوانوں کی شہادت حکومت کی ناکامیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پارلیمنٹ کے فلور پر یہ سوال کرے کہ اسامہ بن لادن کس ویزے پر پاکستان آیا تھا، تو عوام کس سے پوچھے کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں کیا کر رہا تھا؟ خود افواج پاکستان حکومت سے ریمنڈ ڈیوس کے ویزے کے بارے میں سوالات کر رہی ہے۔ کیا اس کا مقصد یہ ہوا کہ پاکستان میں کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے؟ یہ پاکستان کے عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کس قدر ملک بدنظمی کا شکار ہے۔ یہ تو صرف ایک واقعہ ہے۔ حکومت علی الاعلان کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ ریلوے کے لیے آئل۔ تو پھر حکومت یہ بھی تو بتائے کہ جب صنعتیں اور فیکٹریاں بند ہو جائیں گی تو عوام کہاں جائیں گے؟ گھر کے چولہے کیسے جلیں گے؟ کیا پاکستان کے مظلوم عوام گھروں میں لکڑیاں جلائیں گے، گھوڑوں اور گدھوں پر سواری کریں گے؟ موجودہ ترقی یافتہ دور میں ہمیں دور جہالت کی زندگی گزارنے پر ہمارے رہنما ہم کو مجبور کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک سال کی حکومتی اخراجات سے ملک میں بجلی کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ نااہل افراد کو قومی ادارے سونپ کر ملک کی معیشت تباہ کر دی گئی۔ 2011 میں پاکستان میں تنگ دستی اور تنگحالی کے باعث خودکشیوں میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ قتل کی وارداتیں بھی پچھلے سال کی مناسبت سے زیادہ رہیں، جن میں گورنر پنجاب سلمان تاثیر اور شہباز بھٹی جیسے رہنما کی شہادت بھی شامل ہے۔ سیاسی کشمکش اور محض آرائی بھی 2011 میں اپنے عروج پر رہی۔ نئے سیاسی میدان سجے اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنی بھرپور توجہ ملک میں نئی سیاسی طاقت بنانے پر مرکوز رکھی۔ افواج پاکستان کے لیے بھی 2011 آزمائشوں کا سال رہا اور صرف ایک سال میں متعدد بار افواج پاکستان کو حکومت اور عوام کے سامنے جواب دینا پڑا۔ حکومت اور افواج پاکستان کے اصولی اختلافات بھی کھل کر سامنے آئے۔ سول حکومت اور عسکری قیادت میں طاقت کا توازن بھی بگڑتا جا رہا ہے، جو کسی نئی تبدیلی کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ 2011 میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی توجہ طلب رہے۔ کئی مرحلوں پر کشیدگی پائی گئی۔ امریکہ کے لیے یہ سمجھنا شاید مشکل ترین مسئلہ ہے کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ عسکری قیادت کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے یا سول حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے۔ پاکستان میں سول اور عسکری دونوں قوتیں ملک میں اپنی حکمرانی کا امریکہ کو یقین دلانے کی بھرپور کوشش میں مصروف ہیں۔ امریکی حکومت پاکستان کے عوام کی پچھلی 4 دہائیوں سے خاموشی اور بے حسی کی وجہ سے
यकीन कर चुकी है कि इस कौम पर जितना जुल्म करो इस पर असर नहीं होगा। इस कौम के लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। मुल्क और अवाम से इस कौम को कतई कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान में अवाम हुक्मरानों और सियासतदानों से डरते हैं, जबकि अमेरिका समेत मुहज़्ज़म ममालिक में हुक्मरान अवाम से डरते हैं। यही फ़र्क है हमारी और उनकी जमहूरियत में। पाकिस्तान में अगर किसी ने तरक्की की है तो वो मीडिया में। टॉक शोज़ के एंकर अपने प्रोग्रामों में नूरा कुश्ती करा के एक तरफ आवाम को सियासी तफरीह फराहम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 15 से 20 लाख रुपए माहाना लेकर महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। और बेचारे अवाम सियासी सात बहू जैसे प्रोग्रामों से सियासी लुत्फ अंदोज होते नजर आ रहे हैं और मुल्क खौफनाक तबाही की तरफ जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए कराची से खैबर तक वकला तहरीक चलाकर चीफ जस्टिस को बहाल करा लेते हैं। फर्द वाहिद के लिए इतनी बड़ी तहरीक चलाई जा सकती है। 18 करोड़ अवाम जादों में तहफ़्फ़ुज़, लूटमार, कत्ल गारतगरी, महंगाई और मईशत की तबाही का शिकार है। उनकी दादरसी के लिए इतने बड़े मुल्क में कोई सुनने वाला नहीं। कोई ऐसा कानून नहीं जो हुक्मरानों से पूछ सके कि जब पिछले 15-20 सालों से बिजली और गैस के लिए कोई इक़दाम किए ही नहीं गए तो बिजली और गैस कहाँ से आएगी। कौमी खजाने से अरबों रुपए इस मद के लिए जो लिए गए उनका हिसाब कौन लेगा। सनतें और फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, रेलवे और कौमी एयरलाइन तबाह हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट बंद होने को है, घरों में गैस और बिजली बंद है। अवाम किससे शिकायत करे। कानून और मुल्क के रखवालों की खामोशी और हुक्मरानों की अय्याशियों ने 2011 को पाकिस्तान के अवाम के लिए मायूसी और बर्बादी का साल करार दिया है। इसके साथ ही नसीम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।